الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں میں زکوٰۃ کے متعلق دو مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مصارف زکوٰۃ کون کون ہیں، کن کن کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا عنوان ہے کہ زکوٰۃ کا مال کن کو لینا حرام ہے، کن کن افراد کو زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے۔ یہ دو مسئلے پر میں عرض کروں گا۔ تو پہلا مسئلہ، کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی مصارف زکوٰۃ کون کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں 8 مصارف بیان فرمائے قرآن کریم کی سورہ 10ویں پارے میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ یہاں صدقات سے مراد صدقات نافلہ بھی ہیں، صدقات واجبات، صدقات مفروضہ مراد ہیں، دونوں مراد ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تو صدقہ ہے، اس سے نفل صدقہ مراد نہ لے، بلکہ صدقہ کا لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو اس سے صدقات مفروضہ مراد ہیں، زکوٰۃ مراد ہے، صدقہ مفروضہ زکوٰۃ ہے، وہ مراد ہے، لہذا اس کے مصارف بھی یہی ہیں، اور صدقات واجبات کی مصارف بھی یہی، اور صدقات نافلہ نفل صدقات ان کے مصارف بھی یہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان فرمائے کہ پہلے مصرف انما الصدقات للفقراء، فقیر، اور دوسرا مصرف ہے مسکین۔ اب سوال ہے دونوں میں کیا فرق ہے، فقیر اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن نصاب کے بقدر نہ ہو، 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی کچھ پیسہ، تھوڑا پیسہ بھی وہ جمع کر کے نہ رکھا ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کا کھانا بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں۔ اور فقیر کہتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے تو ہے لیکن نصاب کے بقدر نہیں ہے، شرعی مالدار نہیں ہے، اسے فقیر کہتے ہیں۔ تو پہلا مصرف فقیر ہے، دوسرا مسکین ہے، تیسرا والعاملین، عاملین ہیں، یعنی حکومت کی جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے والے حضرات جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہیں، ان کی تنخواہ میں زکوٰۃ کا مال میں سے ان کی تنخواہ دی جا سکتی ہے، ورنہ کسی بھی تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ مدرس کے تنخواہ میں، مکتب کے اساتذہ کے تنخواہ میں، یا کسی کا نوکری کے بدلے میں تنخواہ میں، کسی خدمت کے عوض میں، بہرحال خدمت کے عوض میں تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے، لیکن صرف عاملین کو کہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو اس لیے ان کا جو ماہانہ وظیفہ جو مقرر ہوگا تنخواہ، وہ تنخواہ زکوٰۃ ہی کے مال میں سے دیا جائے گا، لہذا یہ مراد ہے۔ تو عاملین کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ مؤلفت قلوب ہیں، ابھی نو مسلم ہے، کوئی ابھی اسلام قبول کیا ہے تو اب اسے بھی زکوٰۃ کا مال، اسلام سے محبت اور اسلام سے اس کی رغبت پیدا کرنے کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے اس زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو نو مسلم کو بھی اگر وہ نصاب کے بقدر مال نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رقاب ہے، یعنی غلام ہے، اسے اپنا گردن آزاد کرنے میں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، مکاتب وغیرہ ہے۔ پھر اس کے بعد غارم ہے، قرض دار ہیں، تو قرض ہیں جو بھی آدمی قرض ہے، چاہے لیکن نصاب کے بقدر مال نہ ہو، اگر نصاب کے بقدر مال ہے لیکن وہ بھی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو پھر اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی آدمی قرض دار ہے، قرض کے ادا کرنے کے لیے اس کے زکوٰۃ کے طور پر اسے مال دیا جا سکتا ہے قرض دار کو، تاکہ وہ قرض سے نجات حاصل کر سکے اور اپنے گردن کے بوجھ کو ہلکا کر سکے۔
اور اسی طرح فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد اصل مجاہد ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اصل مجاہد مراد ہے۔ لیکن اب مجاہد نہیں رہے تو پھر اللہ کے راستے میں جو بھی چلنے والے ہیں تبلیغ میں یا علم دین حاصل کرنے کے لیے یا کسی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا دین کے علم کو سکھانے کے لیے، ان کو زکوٰۃ کا مال دیا۔ بہرحال دین کی خدمت مراد ہے اس سے، فی سبیل اللہ سے تبلیغ دین، دین کی خدمت، دین کی تجویز اور دین کی اشاعت مراد ہے فی سبیل اللہ سے، کہ ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور ابن السبیل مسافر ہیں، ایک 8واں مصرف ہے مسافر، کہ اس کے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ مسافر سے مراد چاہے وہ اپنے ملک کے اندر صاحب نصاب ہو، مال رکھتا ہو، لیکن اب سفر میں ہے، دور ہے، شرعی سفر مراد ہے اس سے مسافر سے، کہ اپنے بستی سے 70 پر 8 کلومیٹر دور ہے اور اس کے پاس وہاں مال موجود نہیں ہے اس کے پاس، تو اب اسے ضرورت کے پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو اپنے ملک کے اندر، یا اس کے پاس ATM نہیں ہے، بینک میں پیسہ موجود ہے ATM نہیں ہے اور وہ سفر میں ہے تو اسے بھی زکوٰۃ کا مال، یا بینک میں پیسہ ہے ATM بھی ہے اور لیکن اسے حاصل کرنے کی اور نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ مجبور ہے، تو ایسے مسافر کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان فرمائے۔ اب اس میں فقراء اور مسکین میں سے مراد وہ ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جن کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور بھی بہت سارے افراد ہیں، میں علیحدہ طور پر ان کے افراد کو علیحدہ طور پر میں ذکر کرتا ہوں کہ کن کن کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، تاکہ لوگوں ان کے سمجھنے میں دشواری بھی نہ ہو اور آسانی ہو۔ اپنے بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے حقیقی بھائی بہن ہوں، حقیقی بھائی بہن یعنی جن کے دونوں کے ماں باپ ایک ہوں، ان کو حقیقی بھائی بہن کہتے ہیں، ماں باپ ایک ہوں تو ان کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے اولاد کو، یعنی بھانجوں کو، بھانجیوں کو، بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللاتی بھائی بہنوں کو بھی، اور اللاتی بھائی بھانجوں کو، بھانجیوں کو، بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو اللاتی دے سکتے ہیں۔ اللاتی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسے بھائی بہن کو کہتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ، ان کو اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں، اور ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اور اخیافی بھائی بہن کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اخیافی بھائی بہن یعنی ایسے 2 بھائی بہنوں کو کہتے ہیں کہ جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو، ایسے بھائی بہنوں کو اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں، ان کو بھی۔ اور اسی طرح رضائی بھائی بہن، رضائی بھائی بہن کہتے ہیں کہ جن دونوں نے ایک عورت سے دودھ پیا ہو، ان کو رضائی بھائی بہن کہتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو چاروں قسم کے بھائی بہنوں کو اور ان کے اولاد کو، یعنی بچوں بچیوں کو، بیٹوں بیٹوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح چچا ہے، چچی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور چچا کے لڑکے ہیں، چچا کی لڑکیاں ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اسی طرح پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، دونوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور پھوپھی کی اولاد لڑکے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور پھوپھی کی لڑکیاں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ماموں ہیں، یعنی اپنی والدہ کے بھائی، جن کو ماما جسے کہتے ہیں اور ماموں کہتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال، ماموں ہیں، خالہ ہیں، دونوں کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ یعنی اپنی ماں کی بہن جن کو خالہ کہا جاتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ تو ماموں کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، خالہ کو اور مامی کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اور خالئی کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور ان دونوں کی اولاد کو، ماموں کے بیٹوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، ماموں کی بیٹیوں کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اور اسی طرح خالہ کے بیٹوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، خالہ کی بیٹیوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مائندر ماں باپ ہیں، سوتیلی ماں باپ ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اور ان کی اولاد کو بھی، حقیقی ماں باپ کو نہیں دے سکتے لیکن سوتیلی ماں باپ کو دے سکتے ہیں، مائندر ماں باپ کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اور ان کے اولاد کو بھی۔ اسی طرح کوئی مرد شادی شدہ ہیں تو اپنے خسر کو اور ساس کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خسر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور ان کے اولاد کو، یعنی سالہ سالی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سالوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سالیوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی مالدار شخص ہے، اب ان کے والدین محتاج ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں،
مالک نصاب کے قدر مال نہیں ہے تو ان مالدار شخص کے والدین کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص مالدار ہے، اس کے اولاد ہیں لیکن بالغ اولاد ہیں اور وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کا مال بالغ اولاد کو دیا جا سکتا ہے، جبکہ ان کے ماں باپ مالدار ہوں تب بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن مالدار کے نابالغ لڑکے کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، لیکن مالدار شخص کے بالغ اولاد ہے تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مال کوئی کیا ہے، مالدار شخص ہے لیکن اس کی بیوی غریب ہے تو اسے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مالدار بیوی ہے، عورت ہے، لیکن اس کا شوہر بہت غریب ہے تو اس کے شوہر کو جو غریب ہے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے تمام رشتہ داروں کو، شوہر کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر، بیوی کو نہیں دے سکتے، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی کے علاوہ اس کے تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح داماد کو اور بہو کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسی طرح بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کی اولاد کو زکوٰۃ دینا چاہے، جو اولاد کے اپنی بیوی کے پہلے شوہر سے جو اولاد ہیں ایسے اولاد کو شوہر زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے ایسے اولاد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے جو پہلی بیوی سے ہو، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نابالغ بچہ ہے کوئی، لیکن شرط ہے کہ ان کے ماں باپ مالک نصاب نہ ہو، ان کا باپ مالک نصاب نہ ہو، غریب ہو، مستحق زکوٰۃ ہو، تو اس کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ تو نابالغ بچے کو زکوٰۃ دے سکتے، لیکن شرط ہے کہ باپ فقیر ہو، مستحق زکوٰۃ ہو، مالک نصاب نہ ہو۔ اگر باپ مالک نصاب ہیں، ایسے اس کے نابالغ لڑکے کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تو بہرحال یہ چند افراد تھے جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے ضرورت ہے، بہت ساری جزوی مسائل ہیں کہ جن میں زکوٰۃ کا مال دیا جیسے مثال کے طور پر کوئی پوچھے کہ عیدی میں زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ ہاں، غریب لڑکوں کو، اگر ان کے ماں باپ بھی غریب ہوں اور لڑکے بھی غریب ہوں، تو اب ایسے لڑکوں کو عیدی میں زکوٰۃ کی نیت سے بولے بغیر، بہرحال عیدی کہیں یا کچھ بھی کہیں، بہرحال نیت زکوٰۃ کی ہو، لیکن عیدی کے طور پر اگر غریب بچوں کو دے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گا اور دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی کتابیں خرید کر کے دے، مدرسے کو نہیں، مدرسے کو کتابیں خرید کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، لیکن کوئی زکوٰۃ کے مال سے طالب علم کو کتاب خرید کر دینا چاہتا ہے یا مکتب کے غریب بچوں کو کتاب خرید کر دینا چاہتا ہے تو اب اسے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مریض ہے، بیمار ہے، اب اس کے پاس دوائیاں خریدنے کے لیے ڈاکٹر کی فیس نہیں دے سکتے، لیکن دوائیاں خرید کر دوائیاں مریض کو دے دیں اور اسے مالک بنائیں اور کہہ دیں کہ میری طرف سے ہے، تو ایسا دوائیاں بھی خرید کر کے زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں۔ ایسے جزوی بہت سے مسائل ہیں۔ بہرحال یہ چند افراد تھے جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اب میں دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ کن کو زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے، مختصراً عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کسی شخص کے پاس اپنا خاص مکان ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مکان نہ ہو اور وہ مستحق زکوٰۃ ہو تو اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن کوئی کسی کے پاس رہائش کے لیے مکان ہے اور وہ غریب ہے، لیکن اس کا ایک مکان ہے، دوسرا مکان ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے اور اس کا کرایہ یہ کھا رہا ہے، ماہانہ آ رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے، یا کوئی آدمی کا رہائشی مکان ہے لیکن اس کے علاوہ ایک پلاٹ اس کا موجود ہے، یا اپنے خاص مکان ہے، اس کے علاوہ گھر کے اندر ضرورت سے زائد چیزیں، جیسے گھروں میں تانبے کے، پیتل کے، مٹکیاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، برتنیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب اگر 80% گرام سونے کی قیمت کے بقدر ہوں تو ان کو زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے۔ گرچہ سونا چاندی نہیں ہے ان کے پاس، مال تجارت نہیں، پیسہ نہیں ہے، صرف گھر ہے، خاص گھر، اور ان کے پاس برتنیں ہیں اور ضرورت سے زائد برتنیں رکھے ہوئے ہیں، اور ان برتنوں کی قیمت 80% گرام سونے کی، یا خاص مکان ہے، رہائشی مکان کے علاوہ دوسرا مکان ہے، اس کی قیمت 80% گرام سونے کی ہے، یا خاص مکان ہے، اس کے علاوہ زمین ہے اور زمین کی قیمت 80% گرام سونے کی ہے،
تو ان تمام کو زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے، زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی دے دے اور یقین ہو کہ اس نے زکوٰۃ کا مال ہی مجھے دیا ہے تو جا کر کے واپس کرے، یا اس کے طرف سے وکیل اسے کہہ کر کے آپ وکیل بن جائے اور اپنے رشتہ داروں میں سے کسی غریب کو دے دے۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو لیکن خود استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال لینا اس کے لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ 80 گرام سونے کی قیمت کے بقدر بنیادی ضرورت کے علاوہ زائد ضرورت سے زائد چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، یا رہائشی مکان کے علاوہ دوسرا مکان ہے، یا رہائشی مکان کے علاوہ کوئی دوسری زمین وغیرہ چیزیں ہیں جن کی قیمت 80 گرام، لیکن سونا چاندی مال تجارت روپے پیسے نہ ہوں، یہ 4 نہ ہوں، یہ 4 کے علاوہ دوسری چیزیں اتنی ہوں ضرورت سے زائد کہ جن کی قیمت 80 گرام سونے کے بقدر ہو جائے تو ان کو زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے، اس لیے کہ وہ چونکہ ان کے پاس خاص مکان اور ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہیں تو اب ان کو زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان کو ضرورت ہے تو اپنے سامان کو بیچ کر کے وہ استعمال کرے، اس لیے کہ سامان اس کے پاس اتنی بہت قیمت کے موجود ہیں، لہذا یہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے، اگر معلوم ہو جائے تو وہ واپس کر دے، زکوٰۃ کا مال نہ لے، نصاب کے بقدر مال ہو تو یہ چند افراد تھے، یہ چند مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔